ہمارے ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے ہمارے ملک کے بننے سے پہلے ذرا پیچھے چلے جائیے، کیا اس ملک میں فرقہ واریت صرف مسلکوں کی بنیاد پر ہے؟ کیا ملک میں قومی فرقہ واریت نہیں ہے؟ کیا ملک میں لسانی فرقہ واریت نہیں ہے؟ تم نے قومیت اور وطنیت کے نام پہ ملکوں کو تقسیم نہیں کیا؟ جو کام تم کرو وہ ٹھیک ہے، تمہاری زلفوں میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیر کی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ علماء قوت دلیل کے ساتھ اگر کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف کرے تم طوفان کھڑا کر دیتے ہو کہ علماء کا اختلاف اتفاق نہیں ہو رہا، ہم کہاں سے اسلام آئے گا؟ تم نے کیا قومیت اور وطنیت کے نام پہ بر صغیر پاک و ہند کو تقسیم نہیں کیا؟ تم نے پنجابی پٹھان بلوچی کے نام پہ قوموں کی بنیاد پہ، وطنوں کی بنیاد پہ، سب سے بدترین فرقہ واریت کی بنیاد تم نے رکھی۔ کیا لسانیت کی بنیاد پہ تم نے ملکوں کو قوموں کو تقسیم نہیں کیا؟ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، کیا تم نے اس بنیاد پہ قوموں کو آپس میں نہیں لڑایا؟ جو تم کرو وہ سب حلال ہے، جو تمہارے پاس ہو، جو تمہاری سیاست کے تقاضے ہو، جو تمہاری بدبودار سیاست کو تحفظ دینے والی پالیسیاں ہو، اس کے تحت چاہے ملک تقسیم ہو جائے، ان پالیسیوں کے تحت چاہے بنگالی اور پنجابی جدا جدا ہو جائے، اس تقسیم کے تحت جب پٹھان اور مہاجر آپس میں قتل و قتال کرے تم ہر بات کو ہضم کر لیتے ہو، لیکن جب علماء کا کسی قوت دلیل پہ اللہ تک پہنچنے کی راہ میں اختلاف ہو جائے کہ کس راہ سے جانا چاہیے، کون سی راہ اللہ تک پہنچانے والی ہے، کہتے ہو علماء کے اختلاف نے امت کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ علماء کے اختلاف کو چھوڑو، ذرا اپنی چارپائی کے نیچے ڈنگوری پھیرو، تم نے اختلافات سے نظام کائنات کو بدبودار اور مکفن کر دیا ہے۔ ذرا اپنے اختلافات پہ بھی نظر ڈالو۔ لیکن اب اگلی بات کو سمجھیے، جہاں تک تو میں نے بات کی اختلاف کی کہ امت کا یہ اختلاف جس کو آپ مذہبی اجتہادی اختلاف کہتے ہیں، یہ اختلاف کوئی برا نہیں ہے، یہ معاشرے میں کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ اگر یہ معیوب ہوتی رسول اللہ خاموش نہ ہوتے، امت کو اجتہاد کا درس نہ دیتے، امت کو اللہ کی راہ دکھانے والے علماء کے حوالے نہ کرتے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بہت عجیب بات فرمائی۔ وہ اعلام الموقعین میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ میں سے جو علماء اور مجتہد صحابہ تھے وہ صرف 150 صحابہ تھے۔ ان 150 صحابہ میں بھی جو مفتی صحابہ تھے جن کا فتویٰ چلتا تھا وہ صرف 6 صحابہ تھے۔ اب جس پوری امت کو اللہ کے رسول تربیت کر کے 6 مفتیوں کے حوالے کر کے گئے، اور پھر یہ اختلاف ہم نے نہیں، اس اختلاف کے حسن کو دیکھو۔ میں اختلاف پہ چونکہ بھی بات کر رہا ہوں، اب اگلی بات کو سمجھیے۔ حضرت مدینے کے کچھ لوگ گئے مکہ مکرمہ میں، حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے، مکہ مکرمہ میں گئے، ان کی ایک عورت کے کچھ ایسے معاملات مسائل شروع ہوئے، عقیہ و پاکی کے ایام ختم ہوئے، اب وہ بیت اللہ کا طواف کرے یا نہ کرے۔ انہوں نے مکہ کے مفتی سے حضرت زید بن حارث سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا۔ حضرت عباس نے ایک مسئلہ بتا دیا، لیکن مدینے والوں کا جواب سنو، ادھر بھی صحابی رسول ہیں، ان کا ناخذ قولک وندع قول زید، کیا ہم آپ کی بات کو لے اور اپنے مدینے کے مفتی حضرت زید بن ثابت کی بات کو چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اب صحابی یہ بھی برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت عباس کا فتویٰ اور ہے، حضرت زید بن ثابت کا فتویٰ اور ہے۔ امت میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ اختلاف رائے کے باوجود جب صحابہ نے 2 متضاد مسئلوں کو ہضم کیا ہے تو یہ امت بھی 20 اختلافات کے باوجود معاملات کو ہضم کر سکتی ہے، پھر بھی ایک رہ سکتی ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیں، یہاں تک میں نے آپ سے عرض کیا اختلاف، ہر اختلاف برا نہیں ہے۔ اختلاف برا کون سا ہے؟ کون سے اختلاف کے مقابلے میں آج اتحاد امت کا جلسہ کروانے کی ضرورت پیش آئی؟ وہ کون سا اختلاف ہے؟ اختلاف وہ برا ہے جب آدمی اپنی ملت سے خروج کر جائے، اختلاف وہ برا ہے جب انسان کا نشان منزل تبدیل ہو جائے، اختلاف وہ برا ہے جب قیادت کا قبلہ بدل جائے، اختلاف وہ برا ہے جب انسان کا سماج تقسیم ہو جائے۔ لیکن اس امت کا سماج، اس امت کا معاشرہ، اس امت کی وحدت کبھی بھی رسول اللہ سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔